آگے ہے تیمم، جلدی سے کر لیں بیفور خطبہ سٹارٹ۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کا قصد کر کے اسے ہاتھوں اور چہرے پر ملنا تیمم کہلاتا ہے۔ پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہیں، مثلا مسافر کو سفر میں پانی نہ ملے یا پانی کے مقام تک پہنچنے پر نماز کی فوت ہو جانے کا خطرہ ہو، یا وضو کرنے سے مریض کو مرض کی زیادتی کا خوف ہو، یا پانی حاصل کرنے میں جان کا ڈر ہو، مثلا گھر میں پانی نہیں ہے، باہر کیکلفی وغیرہ نافذ ہوا ہے، جیسے جنگ وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا ہے، پانی لانے میں کسی دشمن یا درندے سے جان کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم تیمم کر سکتے ہیں، خواہ یہ موانے برسوں پر قائم ہو یا تیمم مطلب کئی سالوں تک محیط ہو، جتنے تک حالات بہتر نہیں ہوتے آپ اس کو بدستور تیمم کرتے رہ سکتے ہیں۔ اس سے نہایا مطلب آپ پہ فرض ہے، آپ جنبی ہیں، آپ پہ فرض ہو گیا ہے نہانا، آپ کو پیریڈ آئی، آپ کا نہانا فرض ہے لیکن پانی ہے ہی نہیں، تو اس کا کیا مطلب ایسے گندے پھرتے رہیں؟ نہیں، آپ پھر تیمم کریں گے۔ تیمم فار ایگزامپل یہ مٹی ہے، یہ پتھر ہے، یہ کچھ بھی، یہ پتھر ہو جائے گا، لکڑی ہو جائے گی، مٹی ہو جائے گی، ریت ہو جائے گی، ان سب سے ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل یہ آپ ہاسپٹل میں کچھ اور نہیں ہے، وال سے ہاتھ لگائیں، ملیں، ایسے کریں اور یہ کر لیں، اور اوپر سے نیچے کی طرف آپ کا وضو ہو گیا، آپ کا غسل ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، پورے یقین کے ساتھ۔ یہ سہولت اللہ نے دی ہے، کیونکہ ہمارے دماغ میں دل نہیں مانتا، اللہ نے سہولت دی ہے، دل تیرے دل کی کیا گنجائش ہوئی؟ ہاں یہ دیکھیں نا، فار ایگزامپل یہ ہے نا، میں فار ایگزامپل ہاسپٹل میں ہوں، ٹھیک ہے، زبردست حالت ہم یہی دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے کیا کچھ نہیں ہے، اس کو ایسے کہ ادھر تو مٹی نہیں ہے، نارملی کہا گیا ڈسٹ ہو نا، میں وہ باجی لے کے گئی ہے، میں نے ان کو دیا تھا، چھوٹے چھوٹے پیک ملتے ہیں۔ جب آپ پاکستان جاتے ہیں نا تو پلیز جائیں پاکستان، جو سوتی پیور سوتی نہیں ہوتا، بات سن لیں، ململ کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنائیں، دوسروں کو بھی بانٹیں، ان کو فائدہ پہنچ، تھیلی میں وہ نیچرل مٹی ڈالیں، جب آپ اس کے ہاتھ پھیرتے ہیں چھوٹی چھوٹی ڈسٹ نکلتی ہے، آپ اس کو ایسے کریں، ایسے کر کے ایسے کرنا ہے، اس کی وہ جو ڈسٹ مٹی جھڑ جائے اس کو پورے بس ایسے، اور یہ دو ہی ایکشن ہے۔ ناپاک ہوں میں نہا لیا، نہیں بازوؤں پہ جیسے وضو کرتے ہیں، جیسے نہیں کرنے کی ضرورت ہے نا، یہ دیکھیں میں نے یہ کیا ہے اسکن پہ ٹچ کرے گا نا، یہ میری اسکن صاف ہو گئی، پورا یقین کرے آپ کی اسکن صاف ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر ملتانی مٹی ملتی ہے، اس پہ بھی ڈال سکتے ہیں؟ ہاں جی باجی مٹی ہے نا وہ، جی ململ کے، ہاں ململ کا اگر ایسا کوئی سکارف ہو، اس کو سی کے چھوٹے چھوٹے سی کے دے دیں سب کو، اپنے اپنے پاس رکھیں، آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ ہاں آپ چھوٹے چھوٹے بنا لیں، مٹی میرے پاس بھی ملتانی مٹی پڑی ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا ہی بشک رکھیں، اپنے پرس میں ہر وقت رکھیں، سفر میں ہیں پانی نہیں مل رہا، اللہ نے سہولت دی ہے، کر لیں، کہیں آپ کئی جگہ پہ موٹر وے پہ جاتے ہیں، دور دور تک وہ نہیں ہوتا، نماز کا ٹائم جا رہا ہوتا ہے، آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کر لیں، اس سے سہولت سے فائدہ اٹھائیں، پھر تسی استنجا کرنا، وضو دے نال استنجے دی ضرورت نہیں، یہ بھی سانو امیاں نے بچپن تو ہی پایا ہوا نا، تو استنجا کرو تو پھر وضو کرنا بعد نہیں، اودا استنجے نہ نتھنگ ٹو ڈو ود استنجا۔ اچھا استنجا کیوں کہتے ہیں؟ جیسے ابھی لکوریا والی بات ہوئی نا، تو ہوتا ہے چلو صاف ہو جاتا ہے، نہیں ہوا خارج گئی، اگلی نے کام کیتا، اللہ لگا تھا تو اٹھو وضو کرو۔ جیسے ہم تھے نا، ہم خانہ کعبہ کے اندر تھے اور مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی جس اذان ہوئی تو میری بہن کہتی میرا وضو ٹوٹ گیا، اچھا، اور پھر نہ کوئی دوار تھی ادھر، نہ ہاں کچھ بھی، کچھ ہم کیا کریں؟ ہائے تھلے زمین ہے، میں نے جہاں قرآن پاک پڑھے تھے نا، جو اوپر پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر مٹی تھی، میں نے کہا یہاں بس ہاتھ رکھ کے تو بس اس مٹی سے ہو گیا جو ڈسٹ ہوتی ہے لکڑی بھی بتائیے، دیکھیں نا یہ لکڑی بھی بتایا ہے نا، ہاں لکڑی سے بھی۔ ادھر تو جگہ زمزم پڑا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا گلاس میں لے کے ہاتھ، باجی جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے نا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے نا، تو میں ہمیشہ اسپیشلی جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں، جو یہ چیزیں 2-3 چیزیں آپ کے پاس ہمیشہ ہونی چاہیے، بوتل سپرے والی، اس میں پانی ہمیشہ رکھیں، نہیں تو پانی پینے والا تو ہوتا ہے، اور یہ تیمم کا چھوٹا سا چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنا لیں، اتنی، ہاں ایک ہاتھ جتنی ہوتا کہ ہاتھوں نے اس کے اوپر سے پھر جائے، وہ نہیں ہے مٹی، ٹھیک ہے، پتھر ہے، ٹائلیں گھر پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، چھوٹی سی لکڑی کا پیس رکھ لیں، کچھ بھی ہو اس سے آپ کی ہو جائے گی۔ جیسے ابھی آپ نے بتایا نا کہ وضو کا استنجے سے کوئی نہیں ہے، مثلا بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، ہم اسکول گئے کہیں پہ، ہم نے پیشاب کیا لیکن دھویا نہیں ہے، وہ پتہ وہ تو ناپاکی ہو جائے گی نا۔ میں کہتی ہوں نا، یہاں پہ مسجد میں میرے بیٹے کو اس نے ٹیچر نے بتایا نا، میں کہہ رہی تھی میں اسے مل کے ذرا کلیئر کروں گی، وہ کہتے ہیں ٹیچر کہہ رہی ہے کہ آپ کا وضو ہو جائے گا، آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیچر وہ نرس نہیں نا سمجھ رہی جو ماں سمجھ رہی ہے،
ٹیچر کو یہی ہے مسجد میں آیا ہے. کئی بچے پتہ کیا کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھنی تو وہ ایکسکیوز کرتے ہیں. اب ٹیچر کو کہنا پڑتا ہے یو ہیڈ اے وضو, کم اینڈ اسٹینڈ ود دی ریسٹ آف دا پیپل. یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے جب ایک کہتا ہے میں نے میرا وضو نہیں ہے, کتنوں کو بھیجیں گے وضو کرنے کے لیے, پوری کلاس ہی جانا شروع ہو جاتی ہے. تو وی نیڈ ٹو سیٹ دا باؤنڈریز. دس از نو کہ اس نے یہ کہا ہوگا کہ آپ کا وضو, اس کی ریزن اس نے تو نہیں نا بتائی کہ میں مسجد سے آیا ہوں اور میں نے تو استنجا بھی نہیں کیا, گھر سے میں وضو کر کے بھی نہیں آیا. اب وہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں خدشہ یہ ہے میرا وضو سے نماز ہونی ہے تو میرا وضو نہیں ہے. ایک بچے فرار بھی ڈھونڈتے ہیں, تو اب ٹیچر یہاں پہ پھنس جاتا ہے. اچھا اچھا نہیں, اگر تو وہ ان کو کلیئر کریں بچے کو, پلیز اس کے کانسیکوینسز کلیئر کر دیں کہ اگر آپ ٹوائلٹ گئے ہو, آپ نے ٹوائلٹ کیا اور وہاں پہ آپ نے ایون دو آپ نے ٹیشو یوز کیا ہے, پھر بھی بیٹا آپ اپنا کرو, اپنا انڈر ویئر چینج کرو, وضو کرو. نیکسٹ ٹائم آئی ڈو بلیو یو ڈونٹ ہیو ٹو, یہ پارٹ نہیں ہے لیکن یہ چیز ہوگی تو یو ہیو ٹو کلین یور سیلف. اس کے لیے کلیئر کریں, ابھی جائیں جا کے اس کو کلیئر کرنا. ہاں واقعی صحیح کہہ رہا, وضو کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن اگر مجھے نیڈ ہے تو پھر بن جائے گا. لیکن پیوریفیکیشن تو اسی سے ہی آئے گی نا. اگر میرے اندر صاف نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ نہیں, وہ گیا ہی نہ ہو, وہ صحیح کہہ رہا ہو, اس پہ بھی ٹرسٹ کرنا بنتا ہے. یہاں پہ وہ ٹوائلٹ اس نے استعمال ہی نہ کیا ہو, پھر اس کو استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہاں سارے بچوں کو کلیئر کیا. ہاں ہاں اگر باتھ روم جاتے ہیں تو اگر آپ نے پیشاب کیا ہے تو اگر آپ نے دھویا نہیں ہے تو آپ یو ہیو ٹو واش. جتنے مرضی وضو کر لو, آپ کا نہیں ہے, یو ہیو ٹو واش, یو ہیو ٹو کلین یور سیلف. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں میں ڈال دیں ماشاءاللہ, وہ جلدی پک کر جاتے ہیں. آگے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اگرچہ 10 برس پانی نہ پائے. کتنی آسانی, میں کہیں کتنی آسانی. کوئی برس کا مریض ہے, کسی کی سکن ایسی ہے, نہیں جی پانی نہیں توڑنا, میں تو تسلی نہیں, پانی نہ تو کے زخم ہو ود جاندہ, ہور زیادہ تکلیف ہوندی. دین تکلیف دین والا نہیں, دین آسانی چاہتا ہے. جنابت کی حالت میں تیمم. سیدنا عمران بن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے, آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. جب نماز مکمل کر لی تو اچانک آپ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا تھا. اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, اے فلاں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا مجھے جنابت پہنچی اور پانی نہ مل سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر مٹی سے تیمم کرنا لازم ہے, پس وہ تیرے لیے کافی ہے. ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا, ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی. اس نے اس بارے میں دریافت کیا تو اسے غسل کرنے کو کہا گیا. اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت ہو گئی. اب یہ دیکھیں کتنے سخت کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں لا علمی کی وجہ سے. جب اس واقعے کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے اسے مار ڈالا, اللہ انہیں مارے. بے شک اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا, وہ تیمم کر لیتا. کس نے اس کو اتنی وقت میں ڈالا ہوا تھا؟ سردی ہے, اوپر سے برف پڑی ہوئی ہے, اور آپ کہہ رہے نان تو بغیر تو تیرا وضو ہی نہیں ہونا. اب میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں پہ ہماری اتنی سہولتیں ہیں تو آپ یا کہ تیمم کر لیں, بھی نہانا نہیں ہے میں نے, گرم پانی ہے سارا کچھ. ہاں یہ ایسے حالات میں ہے جہاں پہ حالات ایسے ہیں اور پانی آپ کو گرم نہیں مل رہا, اور اس کے بعد ٹھنڈا برف یخ پانی ہے, تو اس سے آپ کی موت واقعہ ہو سکتی ہے. تو تیمم کو اختیار کر لیا جائے, ہمیشہ جان کو پرائورٹی دی جائے گی. اچھا اگر کسی مردے کو فار ایگزامپل میری امی فوت ہوئی ہیں تو ان کو نہلایا تھا میں نے, تو وہ انہوں نے مجھے اتنی سردی سے وہ کہتے ہیں تم مسٹ نہا, اس کے بعد نہا کے. یہ بھی ایک اور کانسیپٹ ہے. مجھے لگتا ہے ہمیں یہ پوری کتاب ہی فقہ کی پڑھنی چاہیے, اس کے گو تھرو ہونا چاہیے. جو ہمارا تھرسڈے کا لیسن ہوتا ہے نا, اس سے پہلے یہ ہاں تھوڑا 10-15 منٹ ہی بے شک کریں, تھوڑا تھوڑا کریں. ہاں یہ جاننے کی ضرورت ہے عورتوں کی, ہے نا. وہ کہتے ہیں تم پڑھ ہی نہیں سکتی. نہیں یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے کانسیپٹ. ہاں ٹھیک ہے نا. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں اگر زخم پر پٹی بنی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے. معلوم ہوا کہ اگر کسی کمزوری یا بیمار آدمی کو احتلام ہو جائے اور غسل کرنا اس کے لیے ہلاکت یا بیماری کا موجب ہو تو اسے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے. نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ زخموں اور پھوڑوں وغیرہ کی پٹی پر مسح کر لینا درست ہو جائے گا. حیض اور نفاس سے فارغ ہونے والی عورتیں بھی بوقت ضرورت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں, اس لیے کہ تیمم عذر کی حالت میں وضو اور غسل دونوں پر قائم ہوتا ہے.
تیمم کا طریقہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، میں سفر کی حالت میں جنبی ہو گیا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے جانور کی طرح خاک پر مطلب کہ مٹی پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور نماز پڑھ لی. پھر سفر سے آ کر یہ حال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے صرف یہی کافی تھا کہ تو یوں کر لیتا، مطلب اشارہ کیا. پھر آپ نے عملی طریقہ اس کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے ایسے، پھر انہیں جھاڑا، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کی پشت کو مسا کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی انہیں الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسا ایسے آپ نے کرنا ہے. ایسا کر لیں یا ایسا کر لیں نا، پورا یہ پورا ایک مطلب یہ ہاں یہ عام بازو میں آتا ہے نا، یہاں سے لے کے یہاں تک بازو میں آتا ہے. دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسا کیا. تیمم کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے پاک مٹی سے تیمم کرو. اس آیت کی روح سے تیمم پاک مٹی ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے. تیمم جیسے مٹی سے جائز ہے اسی طرح شور والی زمین کی سطح سے اور ریت سے بھی جائز ہے. وضو کی طرح ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم ٹوٹتا ہے. سبحان اللہ. تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لینے کے بعد اگر نماز کے وقت ہی میں پانی مل جائے تو اسے وضو ہو کر نماز دہرانے یا نہ دہرانے میں اختیار ہے، پھر اپنی مرضی ہے. البتہ دہرانا بہتر ہے، بلکہ اس میں دوہرا نمازوں کا اجر مل جائے. جو کہتے ہیں دو نماز نہیں پڑھنی، نہیں باجی فرض نماز ایک ہی باری. دیکھو اور اس لیے ہم خود تنگ ہیں نا، تو پھر وہ دین کی تو اتنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنی نیکیاں کر سکتے کرو. آسانی.